نور نے عمر کو اور بھی اپنے قریب کیا تھا اور وہ بے ساختہ شاویز کا ہاتھ اس کے سینے پر جا ٹکرایا۔ نور کی آنکھ کھلی تب تک شاویز اپنا ہاتھ پیچھے کر چکا تھا۔ شاویز کو یوں کمرے میں دیکھ کر نور کو حیرت ہوئی تھی، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاویز بری طرح سے گھبرایا تھا۔ وہ تو یہی سوچ رہا تھا کہ نور کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر چلا جائے گا، لیکن وہ اٹھ چکی تھی۔ کہنے لگی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا نہیں کچھ نہیں، وہ میں عمر کو دیکھنے آیا تھا، اسے بخار ہے۔ جب نور نے عمر کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ واقعی تپ رہا تھا۔ کہنے لگی آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاس بچوں کی کچھ میڈیسن موجود ہیں، میں اسے دے دیتی ہوں۔ یہ سن کر وہ اس کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ صبح جب عمر کی آنکھ کھلی تو ڈیڈی ڈیڈی کہہ رہا تھا۔ بخار بھی قدرے کم تھا، لیکن نور کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا باپ گیا کہاں۔ کچھ دیر بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ نور نے دروازہ کھولا تو شاویز تھا۔ کچھ بسکٹس ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، ناشتہ لے کر آیا تھا، ساتھ میں چائے کے کپ تھے۔ کہنے لگا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے رات بھر میرے بیٹے کا خیال رکھا، پھر اسے پتہ نہیں کہاں سے میڈیسن بھی لا کر دی۔ وہ کہنے لگا یہ لے لیجئے، میں صبح بھی 1-2 ہوٹل میں گیا تھا لیکن مجھے کمرہ نہیں ملا۔ نور کہنے لگی جب تک آپ کو کمرہ نہیں مل جاتا آپ اسی کمرے میں آ جائے کریں۔ اب وہ چائے پیتے ہوئے شاویز کو کہہ رہی تھی۔ کہنے لگا نہیں، آپ کا یہی بہت بڑا احسان ہے کہ آپ میرے بیٹے کو رکھ رہی ہیں، اس کا خیال رکھ رہی ہیں، میں مینج کر لوں گا۔ پھر پوچھنے لگا کہ آپ اکیلی آئی ہیں؟ کہنے لگی کہ وہ جاب کرتی ہیں اور یہاں پر اس کا کام ختم ہو چکا ہے، جیسے ہی برف باری کا راستہ کھلے گا تو وہ واپس چلی جائے گی۔ پھر وہ شاویز سے پوچھنے لگی کہ آپ کی وائف کہاں ہے؟ اکیلے چھوٹے سے بیٹے کو لے کر مری کیوں آ گئے اور پھر یہاں پر آ کر بری طرح سے پھنس بھی گئے؟ وہ کہنے لگا زندہ نہیں، اس کا انتقال ہو چکا ہے اور میں یہاں پر ایک بہت ضروری کام سے آیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس طرح سے پھنس جاؤں گا۔ میری گاڑی مکمل طور پر برف سے پھنس چکی ہے۔ میں جیسے ہی گاڑی سے اپنے بیٹے کو نکال کر اس ہوٹل تک پہنچا ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں۔ یہاں تو پانی تک کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے، کتنے ہی لوگوں کی میں نے منت کی لیکن صرف آپ نے میرے بیٹے کو رکھا۔ آپ بہت اچھی ہیں نور۔ نور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی آپ کا بیٹا واقعی بہت پیارا ہے۔ اب عمر کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، ٹکر ٹکر کبھی شاویز کو دیکھ رہا تھا اور کبھی نور کو۔ ابھی بھی وہ شاویز کی گود میں بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگی بس میں اپنی والدہ کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں، ابھی تک ان کو میری خیریت کا علم نہیں ہوا۔ وہ تو بہت پریشان ہوں گی کیونکہ خبریں تو پھیل چکی ہوں گی کہ مری کے کیا حالات ہیں۔ شاویز کہنے لگا ہاں یہ تو ہے، فون کی سروسز واقعی بند ہو چکی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب واپس آئیں گی۔ اللہ کرے حالات بہتر ہوں تاکہ میں یہاں سے نکلوں۔ شاویز بہت کم عمر کمرے میں آیا تھا۔ رات کو بھی وہ ہوٹل کے باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ہوٹل کے باہر بینچ لگے ہوئے تھے اور ایک باغیچہ بنا ہوا تھا لیکن اس وقت برف سے بھر چکا تھا۔ اسی بینچ پر اپنا بیگ رکھے سر کے نیچے تکیہ بنائے وہ لیٹ چکا تھا۔ تبھی اس نے نور کو باہر آتے دیکھا۔ وہ ہیلو ہیلو کر رہی تھی، امی امی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بار بار وہ پکار رہی تھی اور موبائل کے سگنل دیکھ رہی تھی۔ شاید تھوڑے تھوڑے سگنل بحال ہوئے تھے، جہاں سے سگنل آ رہے تھے وہ اسی طرف تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ شاید عمر سو چکا تھا جو یہ لڑکی باہر آئی۔ چہرے سے لگ رہا تھا بے حد فکر مند ہے۔ امی میں یہاں پر ٹھیک ہوں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہیلو ہیلو، وہ بار بار ہیلو ہیلو کہہ رہی تھی، پھر موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ جس طرف سروس محسوس ہو رہی تھی اسی طرف چلی جا رہی تھی۔ اس وقت ہوٹل کے باہر کوئی بھی نہیں تھا، بس شاویز ہی بینچ پر لیٹا ہوا تھا۔ جب وہ تیز چلتے ہوئے تقریباً 30-35 قدم آگے جا چکی تھی تبھی تیز ہوا چلی اور درخت کے اوپر شاید برف کا کوئی گولا سا تھا یا نہ جانے کیا تھا جو دھڑام سے ادھر ہی گرا جہاں نور کھڑی تھی۔ نیچے شاید برف کا گلیشیئر تھا جو اچانک سے ٹوٹا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نور اس کے اندر جا چکی تھی۔ ایک دل خراش چیخ تھی جو نکلی تھی۔ شاویز اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر جیسے اس کے ہوش آیا تھا وہ بھاگتا ہوا نور کے پاس آیا، لیکن وہ نیچے پانی میں ڈھک چکی تھی۔ شاید وہاں کوئی پانی کی نہر تھی یا پھر برف پانی بن چکی تھی اور اوپر برف کا ایک گلیشیئر سا بن چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے شیشے کے اندر سے وہ چلائی اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ آگے جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو جیسے اس کی جان نکلی تھی۔ یخ ٹھنڈا پانی تھا جس کے اندر وہ گر چکی تھی۔ وہ بار بار اس برف کے ٹکڑے کو توڑتا ہوا اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگتا لیکن وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ آگے چلی جاتی۔ وہ بے حد پریشان تھا لیکن پھر بھاگ کر اس نے آگے سے وہ گلیشیئر توڑ دیا۔ جیسے ہی نور آئی اس کی کلائی اس نے مضبوطی سے پکڑی تھی لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نور کو بازوؤں سے پکڑ کر باہر نکالا
اور برف پر لٹا دیا، لیکن وہ بالکل نیلی پڑ گئی تھی، بالکل بے ہوش تھی۔ یہ دیکھ کر تو جیسے اس کی جان نکلی تھی۔ اس کے رخسار تھپ تھپانے لگا۔ نور، نور، نور کیا ہوا ہے آپ کو؟ پلیز ہوش میں آئے۔ اوپر سے برف باری بڑھنی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے نور کو اپنی گود میں اٹھایا اور بھاگتا ہوا ہوٹل کے اندر آیا، لیکن ہوٹل بالکل خالی تھا، یہاں تک کہ ریسیپشن پر کھڑا لڑکا بھی اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ سردی کی شدت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور اوپر سے یہ برف باری کسی مصیبت کی طرح بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ جلدی سے نور کے کمرے میں اس کو لے کر آیا، اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ عمر بے خبر سو رہا تھا، اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر مسلنے لگا تاکہ اس کا باڈی ٹیمپریچر نارمل ہو سکے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کو مدد کے لیے پکارے، کیا کرے، کہاں لے کر جائے اس لڑکی کو۔ وہ بالکل بے سد تھی۔ اس نے جلدی سے آتش دان کی لکڑیاں کو جلانا شروع کیا، لیکن برف جس قدر اوپر پڑ چکی تھی اب نہیں جل رہی تھی۔ اس نے ڈبل رضائی اس کے اوپر دی تھی، لیکن کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اس سے کچھ نہیں لگتی تھی، لیکن اس وقت زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑی تھی۔ وہ کبھی اس کے ہاتھ مسلتا، کبھی اس کے چہرے کو تھپ تھپاتا، لیکن اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ لگ رہا تھا وہ بچ نہیں پائے گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ پہلے تو اس نے آنکھیں بند کی اور نور کے کپڑے اتارے، سامنے بیگ سے اس کے کپڑے نکالے اور رضائی کے اندر سے ہی ہاتھ ڈالے انداز سے اسے کپڑے بدلوائے تھے۔ اس کے وجود کو چھوتے ہی کچھ ہونے سا لگا تھا۔ خود بھی پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، کیونکہ وہ لڑکی اس کی کچھ نہیں لگتی تھی، بے ہوش تھی، برف کی مانند ٹھنڈی تھی۔ جلدی سے سامنے رکھی الیکٹرک کیٹل میں پانی گرم کیا اور چمچ سے اسے پلانے لگا تاکہ شاید اس کی حالت میں سدھار آئے، لیکن جب کچھ بھی نہیں بن پائی تو پھر اپنی شرٹ اتار کر اس نے ایک طرف رکھ دی اور نور کی رضائی میں گھس گیا اور اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اسے اپنے وجود کی گرمی دینے لگا۔ 15 منٹ تک اس کے وجود کو حدت پہنچانے کی کوشش کرتا رہا۔ اب لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس ٹھیک سے آ رہا ہے،